پروگرام فور سائٹ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان، جو کہ سابق وزیر اعظم پاکستان بھی رہ چکے ہیں۔ اپنے حالیہ ایک خطاب میں انہوں نے کہا ہے کہ اب وہ مزید پاکستان کے اس کرپٹ نظام کا حصہ نہیں رہ سکتے، لہٰذا انہوں نے تمام اسمبلیوں سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں بلکہ اس سے قبل بھی قومی اسمبلی سے پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما تھے، جو ان کے ممبران تھے، وہ اس سے پہلے بھی ایک استعفیٰ دے چکے ہیں۔ راولپنڈی میں جلسے کے دوران خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ انہوں نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزرائے اعلیٰ سے بات کی ہے اور پارلیمانی پارٹی سے بھی بات کرنے جا رہے ہیں، اور بہت جلد وہ یہ اعلان کریں گے کہ ہم کب ساری اسمبلیوں سے باہر نکل جائیں گے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ پوری کوشش رہی کہ 7 ماہ کے دوران ملک میں انتشار نہ پھیلے، کیونکہ اگر انتشار ہوا تو گیم سب کے ہاتھ سے نکل جائے گی، لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اسلام آباد نہیں گئے۔ وہ جو لانگ مارچ کا سلسلہ تھا، جو آخری پڑاؤ اسلام آباد میں ہونا تھا، وہاں نہیں گئے، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ اسلام آباد جانے سے تباہی ہوگی اور نقصان بالآخر ملک کا ہوگا۔ لیکن اب جو فیصلہ سامنے آیا ہے عمران خان کا کہ تمام تر اسمبلیوں سے باہر نکل جائیں گے اور مزید اس نظام کا حصہ نہیں رہیں گے، جس کے بارے میں یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اس وقت جو تحریک انصاف کی حکومت قائم ہے، کیا وہ حکومتیں بھی ختم ہو جائیں گی؟ کیونکہ جب اسمبلیاں ڈیزالو ہوں گی، جس طرح قومی اسمبلی سے پی ٹی آئی کے کارکنان، جو پی ٹی آئی کے ممبران ہیں، وہ مستعفی ہوئے ہیں، اسی طرح سے جب پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی سے مستعفی ہو جائیں گے یا اسمبلی ڈیزالو کریں گے، تو پھر انتخابات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ راولپنڈی میں اس لیے جمع ہوئے تاکہ اداروں پر دباؤ ڈال سکیں کہ فوری الیکشن کروائے جائیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک مزید دلدل میں پھنس رہا ہے، اور ان کے بقول جو جرم انہوں نے کیا تھا وہ بیرونی سازش کے ساتھ مل کر ہماری حکومت گرائی تھی، یعنی کہ موجودہ حکومت کو ابھی بھی وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بیرونی سازش کے تحت قائم کی گئی ہے، اور اس کو امپورٹڈ حکومت جو گردانا جاتا ہے تو اس کا یہی مقصد ہے کہ ایک سازش کے تحت قائم کی گئی حکومت نے ان کو ہٹایا، اور 3.5 برس کے دوران صرف ایک محاذ پر ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ناکام ہوئے ہیں، جو ان کا دور حکومت تھا، اور وہ یہ تھا کہ طاقتوروں کو، ملک کو لوٹنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں نہیں لا سکے تھے، کیونکہ نیب کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ نیب اسٹیبلشمنٹ کے نیچے ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جن کے پاس کنٹرول تھا وہ ان چوروں کو جیلوں میں ڈالنے کے بجائے ان کے ساتھ ڈیلیں کرتے رہے ہیں۔ عمران خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہر میٹنگ میں یہ بات کی کہ جب تک طاقتور کو انصاف کے کٹہرے میں نہیں لائیں گے، ملک کی آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ سابق وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ کیونکہ اس طاقتور طبقے کی کرپشن بری انہیں لگتی ہے، اور پھر جن چوروں کی وہ بات کرتے ہیں جن کو اوپر لا کر بٹھا دیا گیا ہے، اگر سازش نہیں تھی تو پھر بھی انہیں ان پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ جو پنڈی کا جلسہ تھا ان کا، وہاں پر انہوں نے تمام تر موجود لوگوں سے یہ کہا کہ سائفر کو ڈرامہ کہہ کر جس طرح ریجیکٹ کیا گیا ہے، اس طرح پورے ملک کی توہین کی گئی ہے، اور اپنے اوپر قاتلانہ حملے کے حوالے سے عمران خان نے یہ کہا کہ انہیں پتہ تھا کہ 3 لوگ انہیں مارنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، جبکہ ان کا یہ خیال تھا کہ وہاں کے لوگوں اور وہاں کی سب سے بڑی جماعت کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا ہے، یعنی پاکستان تحریک انصاف کو انصاف نہیں ملا ان کے خیال سے۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ ہم نے طاقت کا استعمال کیا اور ملک ٹوٹ گیا، لیکن ہم نے پھر بھی کچھ نہیں سیکھا، یعنی کہ وہ کچھ ماضی کی بات کرتے ہیں جب مشرقی پاکستان کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ طاقت کا استعمال کیا لیکن اس وقت بھی کچھ نہیں سیکھا، ملک ٹوٹ گیا، لیکن آج بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور خدا نخواستہ صورتحال ایک مرتبہ پھر خراب ہو سکتی ہے۔ کمزور سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، عمران خان کا یہ خیال ہے پاکستان تحریک انصاف کو، لیکن جس طرح سے پنجاب حکومت انہوں نے کہا کہ ہماری ہے، اس پر بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے، وہاں بھی ہماری حکومت ہوتے ہوئے انہوں نے کہا اپنے اوپر ہونے والے حملے کی ہم FIR بھی درج نہیں کرا سکے، اس طرح کا یہ نظام ہے، اور یہاں طاقتور کا اتنا خوف ہے کہ جو سابق وزیر اعظم ہے اس پر ہونے والے حملے کے FIR درج کروانے کے لیے ان کو کئی دنوں کا انتظار کرنا پڑا تھا، لہٰذا وہ اس نظام سے الگ ہونے کی بات کرتے نظر آ رہے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ جب تک وہ اس نظام سے آگے الگ نہیں بڑھیں گے، یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ تو کیا واقعی اس نظام سے الگ ہونا اتنا آسان ہے، اور نظام سے الگ ہو کر نظام کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، یا اس کے لیے نظام میں رہنا ضروری ہے؟ اس پر کچھ گفتگو کریں گے۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے سینئر تجزیہ کار ہیں پروفیسر طاہر ملک، ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے اس خطاب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جس پر انہوں نے ایک مرتبہ پھر پاکستان کی اسمبلیز سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے، یعنی قومی اسمبلی کے ساتھ ساتھ پنجاب اسمبلی، خیبر پختونخوا اسمبلی اور گلگت بلتستان میں جس طرح سے اس وقت PTI کی حکومتیں قائم ہیں، تو لہٰذا وہاں سے اسمبلیوں سے مستعفی ہو کر باہر نکل جانے کا، سسٹم سے الگ ہو جانے کا جو اعلان کیا گیا ہے، اس پر کچھ گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر چکے ہیں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے پروفیسر طاہر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ سر وقت دیا آپ نے پروگرام کے لیے۔ طاہر صاحب، یہ سب سے پہلے بتا دیجیے کہ اس فیصلے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ عمران خان نے جس طرح سے ایک مرتبہ پھر اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے، اس کا اعلان کیا ہے، تو ماضی میں بھی اس سے پہلے وہ ایک مرتبہ ایسا کر چکے ہیں اور قومی اسمبلیوں سے مستعفی بھی ہوئے تھے تمام تر ممبران۔ اس مرتبہ اس فیصلے کو کس طرح دیکھا جا رہا ہے؟
یہ ان کا اسی پالیسی کا تسلسل ہے کہ جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی، کامیاب ہوئی، تو انہوں نے قومی اسمبلی سے نکلنے کا فیصلہ کیا اور حکومت جلد ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایک تحریک کا آغاز کیا اور دباؤ ڈالا تمام ذرائع سے، میڈیا سے، اور سڑکوں پہ دباؤ ڈالا کہ حکومت کو ختم کیا جائے اور جلد فوری انتخابات کا اعلان کیا جائے۔ لیکن اب ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے، جو پہلے ایک کافی حد تک بے یقینی کی صورتحال تھی، اس کے اندر ایک استحکام آتا جا رہا ہے۔ اس کی دو تین وجوہات ہیں۔ ایک تو معاشی طور پہ انہیں اور معاشی اور سفارتی محاذ پہ کچھ کامیابیاں ملی ہیں۔ تیسرا، جو ایک ہماری 3 یا 6 مہینے سے آپ سمجھ لیں کہ ایک موضوع تھا کہ نومبر کی اہم تقرریاں، تو وہ تقرریاں بھی ہو گئی ہیں۔ نومبر کے بعد کیا ہوگا؟ نومبر کے بعد سردی میں اضافہ ہوگا، وہ ہو رہا ہے۔ تو اب یہ عمران خان صاحب کا ایڈجسٹنگ ٹو دا نیو ریئلٹیز ہے۔ تو وہ جو ان کا ایک ٹارگٹ تھا کہ حکومت کو ختم کیا جائے، اس کے اندر وہ کوئی خاطر خواہ انہیں کامیابی نہیں ہوئی، لیکن وہ دباؤ برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ ہر حال میں اسی کیفیت میں حکومت کے خلاف نفرت اور حکومت کی ناقص کارکردگی کو اجاگر کر کے اگلے انتخابات تک وہ جانا چاہتے ہیں۔ طاہر صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں سسٹم سے باہر نکلنے کی، اور جس طرح سے عمران خان بھی یہ کہتے ہیں کہ مزید اس کرپٹ نظام کا وہ حصہ رہنا نہیں چاہتے، اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ سسٹم کے ساتھ صلح کرنے سے وہ انکاری ہیں، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اس سسٹم کا مزید حصہ نہیں رہنا چاہتے۔ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کسی بھی سسٹم کو بدلنے کے لیے اس سسٹم سے الگ ہونا ضروری ہے، یا پھر ہمیں اس سسٹم میں موجود رہنا ضروری ہے تاکہ اس میں جو تبدیلیاں کی جانی ہیں وہ بآسانی کی جا سکیں؟ دیکھیں، ان کا یہ جو دعویٰ ہے، جتنے بھی پاپولسٹ انارکسٹ ہیں اس وقت دنیا میں، ڈونلڈ ٹرمپ سے لے کے اور نریندر مودی اور عمران خان، ہمیں اچھا لگے نہ لگے، یہ سسٹم کے اندر رہتے ہیں، یہ پارٹ آف ایلیٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ ایلیٹ اور نظام کے خلاف نفرت کو ابھارتے ہیں۔ یہ جب خود حکمران بن جاتے ہیں، ان کے لیے پروٹوکول جائز ہو جاتا ہے، ان کے لیے توشہ خانہ سے مستفیض ہونا بھی جائز رہتا ہے۔ لیکن عام آدمی کے ذہن میں جو نظام کے خلاف نفرت ہے، نظام انصاف ڈلیور نہیں کر رہا، ہم جمہوریت کے ڈسکانٹینٹس ہیں، اس کو یہ اجاگر کرتے ہیں، لیکن سسٹم میں رہنا چاہتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ ابھی تک ان کے جو مذاکرات ہیں بیہائنڈ دا سینز، مقتدر حلقوں سے وہ ملاقات کر رہے ہیں۔ ایک طرف ان کا بیانیہ یہ ہے کہ ان کی حکومت کو غیر ملکی سازش کے ذریعے ختم کیا گیا ہے، مقامی سہولت کاروں کے ذریعے۔ مقامی سہولت کاروں کو انہوں نے میر جعفر کے بھی ٹائٹل دیے، پھر انہی مقامی سہولت کاروں سے وہ دوران دھرنا بھی ملاقاتیں کرتے رہے، اور اب بھی ان کی بات چیت وہاں پوری طرح جاری ہے۔ تو یہ صرف ایک یہ کہ یہ اس نفرت کو بھڑکائیں گے، اور کیونکہ ان کا یہ جو فالوور ہے وہ کلٹ فالوور ہے، اور وہ جو سیاسی مخالف ہے اس کو وہ سیاسی دشمنی کی حد تک لے گئے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا نہیں، اور وہ مخالف فریق کے وجود کو بھی تسلیم۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کل جو انہوں نے ایک اعلان کیا ہے، یہ حکومت کے پاس بڑا اچھا موقع ہے کہ انہوں نے بٹوین دا لائنز، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذاکرات کی آفر دی۔ نہ انہوں نے اسلام آباد پہ چڑھائی کی، اور آرمی چیف کی تقریر میں بھی انہوں نے کوئی ایشو نہیں کریٹ کیا، بلکہ جو صدر مملکت ہیں وہ وزیر اعظم کے طیارے پہ ایک دن کے لیے لاہور گئے، جس نظام کی وہ بات کرتے ہیں۔ تو اس نظام میں اکثریت ملک کے ایک بڑے حصے پہ ان کی حکومت قائم ہے۔ صدر کا آئینی عہدہ ان کے پاس ہے، چیئرمین سینٹ کا آئینی عہدہ تحریک انصاف کے پاس ہے، کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا، پنجاب میں ان کی حکومتیں قائم ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ اس نظام میں ان پہ حملے کی ایف آئی آر بھی درج نہیں ہو سکی، اور اس نظام کے اندر تو، اور وہ نظام کو بڑی خوبصورتی سے چیلنج بھی نہیں کر رہے، نظام کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے، وہ بے اختیار اقتدار حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن نظام کو پوری طرح اپنے فالوورز کے سامنے ایکسپوز کرنے کی صلاحیت سے بھی وہ ہمیں یکسر محروم دکھائی دیتے ہیں۔ کیا آپ کا خیال ہے کہ جس طرح سے قومی اسمبلی کے اراکین مستعفی ہو گئے، اور پھر اس کے بعد مستعفی ہونے کے بعد استعفوں کی واپسی کا اور استعفوں کی اپروول کا سلسلہ جو ہے وہ تاحال تعطل کا شکار رہا، کیا خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی ساتھ ساتھ گلگت بلتستان اسمبلی کا بھی جس طرح ذکر کیا جا رہا ہے، کیا اتنی ہی آسانی سے یہ تمام طرح احکامات ان اسمبلیوں کے ممبران مان لیں گے؟ وہ لوگ جو ان اسمبلیوں کے اراکین ہیں، جو الیکشن لڑ کر یہاں تک پہنچے ہیں، وہ اتنی آسانی سے کپتان کی بات پر راضی ہو جائیں گے، اسمبلیوں سے باہر آ جائیں گے؟ یا وزراء اعلیٰ جو ہیں ان اسمبلیز میں موجود ان صوبوں کے، ان کا کیا رد عمل ہوگا؟ وہ کس طرح سے اس پیغام کا جواب دیتے نظر آ رہے ہیں؟
देखिए ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं, अगर वो इसके लिए वाकई कहते तो उनकी बराबर की नशिस्त पे खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला थे और वो समरी भेज चुके होते आईनी एतबार से गवर्नर को समरी मौसूल होने के बाद असम्बलियों को तहलील या तोड़ने के अलावा दूसरी कोई ऑप्शन नहीं होती। लेकिन उन्होंने दरमियान में एक स्पेस क्रिएट की है, हम सूबाई असम्बलियों से मुस्तफ़ी होंगे और इस बात का भी फैसला उन्होंने कोई तारीख नहीं दी, उन्होंने कहा पार्लिमानी पार्टी के अंदर मुशावरत होगी। अब मुशावरत का अमल कितना तवील होता है, तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो उन्होंने कल गुफ्तगू की है, जो उन्होंने हुकूमत को पैगाम दिया है, मैं समझता हूँ कि अब ये हुकूमत पर है कि वो सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के जरिए इमरान खान को इंगेज करें, ना सिर्फ सूबाई असम्बलियों में भी रहे, बल्कि गवर्नमेंट का एफर्ट ये होना चाहिए कि वो कौमी असम्बली में भी वापस आ जाएं। और जहां तक मोनस इलाही का सवाल है, मोनस इलाही की ये ख्वाहिश है कि वो अपना पॉलिटिकल कैरियर काफ लीग का तहरीक इंसाफ के साथ देखते हैं। उनकी फैमिली में भी इख्तिलाफात हैं और नून लीग के साथ वो शामिल नहीं हो सकते, इस इंतहा में चले गए। लेकिन चौधरी परवेज इलाही की जो सियासत है, वो सियासत जो है वो रावलपिंडी की में होने वाले फैसले जो हैं उनको वो इग्नोर नहीं करते। तो उनके लिए ये बड़ा टेस्ट केस होगा कि अगर इमरान खान उन्हें कहें कि पंजाब हुकूमत ख़त्म कर दें और इस फैसले की पिंडी से आशीर्वाद नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि चौधरी परवेज इलाही जो हैं वो इतना बड़ा फैसला लेने की अहलियत और सलाहियत रखते हैं। अगर उनके 40-50 साल का आप सियासत का जायजा ले, तो उन लोगों को उंगली पकड़ के इन लोगों को सियासत में लाया गया और 8-10 सीटों के बाद आज वजीर वाला बनाया गया, जिसका वाज़ेह सबूत ये है कि पंजाब में वजीराबाद में इमरान खान साहब पे हमला होता है और वो एफआईआर भी पंजाब हुकूमत दर्ज नहीं करा सकी और इस बेबसी का साबिक वजीर आज़म इमरान खान मुतअद्दिद बार इज़हार कर चुके हैं। इस ऐलान के बाद जो हुकूमत है इस वक्त मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद है, उसका क्या रद्द-ए-अमल ज़ाहिर आपको होता नज़र आ रहा है? क्योंकि जिस तरह से हमने बात की कि जी मुज़ाकरात का इसका ये इंदिया है कि जिस तरह से प्रेशराइज़ करने की कोशिश की जा रही है हुकूमत को इलेक्शंस की तरफ जाने के लिए, क़ब्ल अज़ वक्त इलेक्शंस करवाने के लिए, तो शायद अब ये एक टैक्ट यूज़ किया गया है। इस तरह के टैक्टिक्स का आप क्या समझते हैं, क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है? क्या मौजूदा हुकूमत वाक़ई डायलॉग पर आ जाएगी? राना सनाउल्लाह मुज़ाकरात की टेबल पर बैठते नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, या कोई और लाहे-अमल इख्तियार किया जा सकता है? मैं समझता हूँ कि जो वजीर दाखिला है राना सनाउल्लाह, उन्होंने 2 रोज़ कबल जो ये इस ख्वाहिश का इज़हार किया है कि हम मुलाकात के लिए तैयार हैं, इमरान खान साहब से हम मिल सकते हैं, हमसे वज़ीर आज़म से मिल सकते हैं, किससे मिल सकते हैं। और इमरान खान साहब भी ये देख रहे हैं कि 29 तारीख के बाद जो नए आर्मी चीफ आ रहे हैं, उनकी पॉलिसी को भी वो देखेंगे। जैसे कि जनरल बाजवा इस अमर का इज़हार कर चुके हैं कि अफ़वाज पाकिस्तान अब न्यूट्रल हैं और उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं। तो वो ये देखेंगे 29 तारीख के बाद चीज़ें क्लियर होंगी कि किस तरह जो पाकिस्तान में कौमी सलामती के इदारे हैं, उनकी क्या पॉलिसी होती है और यकीनन उन्हें भी कंसर्न है। पाकिस्तान की अदलिया को, अफ़वाज पाकिस्तान को ये तशवीश है कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई पोलराइजेशन, सियासी अदम इस्तेहकाम रियासत के लिए ठीक नहीं। तमाम फ़रीक़ैन को जो रियासत को चैलेंजेस हैं, जिनमें माशी चैलेंज है, जिसमें दीगर चैलेंजेस हैं, उनकी तरफ फोकस करना चाहिए। तो ये इस वक्त बिल्कुल नेशनल इंटरेस्ट में है और इमरान खान साहब की डिमांड कोई ऐसी भी नहीं, गैर मामूली नहीं कि जिसे तस्लीम ना किया जाए। देखिए वो क्या चाहते हैं, वो इंतखाबात का जल्द इनेकाद चाहते हैं। तो ये तो इंतखाबात का साल है। अगर 3-4 महीने पहले इंतखाबात हो जाते हैं, अभी 10 माह बाकी हैं, 3 महीने पहले हो जाते हैं, 6 महीने बाद हो जाते हैं, 7 महीने, तो इसके ऊपर विन विन आउटकम होगी कि गवर्नमेंट और अपोजिशन तमाम फरीकैन आपस में इत्तफाक कर लें और फिर इस बहस पर के नुक्ते पे आएँ कि साफ और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद कैसे यकीनी बनाया जाए। ठीक है, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपसे कुछ मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिए।
ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے اس بیان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جس میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اس کرپٹ نظام کا حصہ ان کو مزید نہیں رہنا چاہیے، اور اس کا واحد حل یہ ہے کہ اسمبلیوں میں جہاں جہاں موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے تمام تر ممبران وہ ریزائن کر دیں، مستعفی ہو جائیں اور اسمبلیز سے باہر آ جائیں۔ طاہر ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسلام آباد سے ان سے گفتگو کر رہے ہیں۔ طاہر صاحب، شیخ رشید بھی اس طرح کی ایک اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں، اس سے پہلے تو کافی شور کیا جا رہا تھا تحریک انصاف اور ان کے تمام تر ہم نواؤں کی جانب سے، ان کے اتحادیوں کی جانب سے، کہ جی قبل از وقت انتخابات ہی اس وقت پاکستان کے ہر مسئلے کا حل ہیں۔ لیکن اب خود شیخ رشید بھی اس طرح کی بات کرتے نظر آئے کہ جی الیکشنز وقت پر ہی ہوں گے، 2023 میں ہی ہوں گے، مئی 2023 میں ان کو انتخابات نظر آ رہے ہیں۔ تو اب یہ جو تبدیل کیا گیا ہے بیانیہ، یا جو وقت پر الیکشنز کی جانب بڑھا جا رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وقت پہ الیکشنز ہوں گے یا استعفوں والی بات کرنے سے فوری طور پر قبل از وقت انتخابات اب ہو جائیں گے؟ جب اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو 3 مہینے بعد انتخابات کرانے ہوتے ہیں آئینی طور پہ، اور اس دوران نگران حکومت آ جائے۔ اس وقت گورنمنٹ جو ہے وہ اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہے کہ آئی ایم ایف سے ہمارے مذاکرات ہیں، ابھی دسمبر میں پاکستان نے یہ جو قرضے لیے تھے ان کی ایک بڑی قسط ادا کرنی ہے، اور پھر کچھ ایسے چیلنجز ہیں حکومت کے سامنے، تو 2-3 مہینے بعد یہ ممکن ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہوں اور انتخابات ہوں، لیکن ابھی فوری انتخابات کی جو ان کی خواہش ہے، یہ خواہش بھی کافی حد تک بچگانہ ہے۔ مثلا ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی گئی ہے کہ اگر جلد انتخابات ہوتے ہیں تو اس کا آپ کو فائدہ ہے، لیکن گورنمنٹ ڈے بائی ڈے اپنی پرفارمنس سے ان کے بیانیے کو تقویت ہی دے رہی ہے۔ اگر لیٹ بھی ہوں گے تب بھی انہیں فائدہ ہے، جلد بھی ہوگی تب بھی فائدہ ہے۔ اس دوران انہیں فوکس کرنا چاہیے اپنی تنظیم سازی بھی، صوبائی حکومتیں جو ہیں ان کی پرفارمنس کس طرح انتخابات میں جانے سے پہلے بہتر کرنی چاہیے۔ تو یہ ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا جو ہے یہ بھی کوئی سیاست میں، اور ان کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ان کی ناکامی ہے کہ وہ اپنی اس ڈیمانڈ کو حکومت مخالف تحریک میں بدل نہیں سکے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ان کی ساری جو پچھلی 3-4 مہینے کی ایک سٹرگل ہے، ایک دن بھی انہوں نے آرام نہیں کی۔ اس کی پرسپشن کیا ہے؟ پرسپشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ نومبر کی اہم تقرریوں سے پہلے حکومت ختم ہو، عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ جلد انتخابات ہو۔ تو کیا یہ پاکستان کے عام آدمی کا مسئلہ ہے؟ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کے عام آدمی کا مسئلہ نہیں۔ پاکستان کا عام آدمی معاشی مشکلات کا شکار ہے، نظام سے غیر مطمئن ہے، لیکن اس کے لیے وہ تحریک وہ بیدار نہیں کر سکے۔ ٹھیک ہے، بڑی تعداد میں ان کے سپورٹر، حامی اور وہ لوگ آئے، لیکن جو عام آدمی ہیں، عام آدمی اس وقت نہ حکومت کے ساتھ ہمیں دکھائی دے رہا ہے، نہ عمران خان صاحب کے ساتھ دکھائی دے رہا ہے۔ کتنا سنجیدہ فیصلہ اس کو ٹھہرا سکتے ہیں ہم؟ عمران خان نے جو بیانات دیے ہیں ان سے کچھ عرصے بعد وہ واپس پلٹتے نظر آئے ہیں، یو ٹرنز لیتے نظر آئے ہیں، تو یہ جو استعفوں سے پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا جو اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کی بات کی جا رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اپنے اس بیان پر قائم رہ سکیں گے، یا پھر یہ وقتی اور جذباتی فیصلہ ایک طرح سے نظر آئے گا اور 2-3 روز کا جو وقفہ لیا گیا ہے مزید مشاورت کے لیے، اس کے بعد ایک مرتبہ پھر ہم نیا یو ٹرن دیکھیں گے اور عمران خان اپنے فیصلے سے پیچھے آ جائیں گے؟ کوئی بھی فیصلہ عمران خان صاحب ہی نہیں، جتنے بھی فریقین ہیں سیاست میں، ان کا کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ حتمی نہیں ہوتا۔ دستیاب حالات میں جو بہترین فیصلہ ہوتا ہے وہ ان کی سمجھ بوجھ کے مطابق، سیاسی فراست کے مطابق سیاسی فریقین کرتے ہیں، لیکن جب حالات تبدیل ہو جاتے ہیں تو سیاست ماضی میں رہ کے نہیں ہو سکتی، دستیاب حالات میں ہو سکتی ہے۔ تو دستیاب حالات جو عمران خان صاحب کے اس وقت ہوں گے وہ اس کے مطابق فیصلہ تبدیل کر لیں گے، اور جو ان کے فالوورز ہیں وہ کلٹ فالوورز ہیں، تو وہ ان کے ہر فیصلے کو پر آمین کہیں گے اور کہیں گے یہ ان کی بہت بڑی۔ پاکستان کے اندر ویسے بھی سیاسی قیادت کے فیصلوں کو ریٹ نہیں کیا جاتا، جو جیالے، جانثار، متوالے اور ٹائیگر ہوتے ہیں وہ اس کو ڈیفینڈ کرنے لگ پڑتے ہیں کہ یہ فیصلہ، اس جو پالیسیز بنتی ہیں یہاں سیاسی پارٹیوں میں، اس میں کارکنوں کی تو رائے لی ہی نہیں جاتی۔ فرد واحد ہے، اب عمران خان صاحب ہیں 1996 سے وہ پارٹی پریزیڈنٹ، جو وہ ڈیسائیڈ کریں گے پارٹی پالیسی ہوگی، نواز شریف جو ڈیسائیڈ کریں گے پارٹی پالیسی ہوگی، زرداری جو ڈیسائیڈ کریں گے وہ پارٹی پالیسی ہوگی۔ تو عمران خان صاحب کی پارٹی بھی ایسی کوئی ایکسیپشن نہیں ہے۔
نواز شریف کی واپسی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ پی ایم ایل این کا جو ایک بڑا مرکزی کردار پاکستان کی سیاست میں ہمیں نظر آ رہا ہے، تو کیا نواز شریف کی واپسی قبل از وقت انتخابات ممکن ہو سکے گی؟ اور اگر واپسی ان کی ہو جاتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے یا جو ان کا ووٹ بینک ہے وہ کتنا متاثر ہوگا نواز شریف کی واپسی سے؟ پی ایم ایل این کو اپسیٹ کر سکتی ہے پی ٹی آئی کو انتخابات میں نواز شریف کی واپسی سے؟ دیکھیں، دو چیزوں کی وجہ سے مسلم لیگ نون نے اپنا بڑا نقصان کیا۔ ایک تو یہ کہ اس حکومت کو ٹینیور کمپلیٹ نہیں کرنے دیا اور لاسٹ لیگ میں آخری سال میں اقتدار لے لیا، حکومت لے لی، اور جو ساری کارکردگی تھی عمران خان صاحب کی ناقص کارکردگی، اس کو لوگ بھول گئے ہیں، اور عمران خان نے خوبصورتی سے ایک نیا بیانیہ ترتیب دیا اور ووٹرز کو موبلائز کیا ہے، اور یہ سارا کیا۔ اور دوسرا، سابق وزیر اعظم نواز شریف جو لندن چلے گئے اور بیماری کا علاج کرنے جاتے، چند ماہ ٹھیک ہے، لیکن اتنے طویل عرصے قیام کے بعد ان کی پارٹی کو ان کا نقصان ہوا ہے۔ پاکستان کے سماج میں بہت سی نئی تبدیلیاں اور نئی حقیقتیں آئی ہیں جن سے وہ دور رہے ہیں، اور شاید یہ سمجھنے سے بھی قاصر ہیں ان تبدیلیوں کو، جس میں سوشل میڈیا ہے، نوجوان ووٹر ہے، اور پبلک پرسپشن ہے، ڈیجیٹل سپیس ہے۔ لیکن پھر بھی ان کی کمپین لیڈ کرنے کے لیے نواز شریف کی پاکستان میں موجودگی ضروری ہے۔ مریم نواز اور نواز شریف جو ہیں وہ کمپین کا ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں، اور وہ کمپین کرنا جانتے ہیں، اور اس وقت شاید مقتدر حلقوں کی بھی کوشش ہوگی۔ ماضی میں ان کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے اور گلیاں ہو جان سنجیاں تے وچ مرزا یار پھرے، وہ صورتحال نہیں ہوگی۔ زرداری صاحب کو بھی فیلڈ میں لایا جائے گا، سندھ میں، پنجاب میں نواز شریف صاحب کو بھی فیلڈ میں لایا جائے گا، اور مقتدر حلقے لائیں گے انہیں، کہ تاکہ عمران خان صاحب کی اگر اقتدار میں واپسی بھی ہوتی ہے تو 2/3 اکثریت سے واپسی نہ ہو۔ یہ وہی کھیل ہوگا جو پچھلے 30-40 سال سے ہوتا رہا ہے، اور عمران خان صاحب بھی اسی کھیل میں شریک ہوتے رہے۔ تو اب ان کو اچھی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اور ان کے سپورٹرز کی سیاسی بلوغت کا وقت آ گیا ہے، انہیں یہ کھیل سمجھنا آنا شروع ہو گیا۔ طاہر صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح استعفوں کا فیصلہ اس وقت سامنے آیا ہے عمران خان کی طرف سے، اگر اس فیصلے سے واپس ہٹ جاتے ہیں یا اس میں کچھ رد و بدل کیا جاتا ہے، کچھ تبدیلی کی جاتی ہے، تو مزید کیا آپشنز رہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پاس؟ کیونکہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ صرف اور صرف پریشرائز کرنے کے لیے اس طرح کی ٹیکٹکس یوز کی جا رہی ہیں، تو اور بھی کیا کوئی سیاسی کارڈ کھیلا جا سکتا ہے؟ کوئی اور بھی ایسی چوائس ہے، کوئی اور بھی ایسا آپشن یا کوئی ایسا طریقہ ہے جس سے حکومت کو پریشرائز کیا جا سکے، یا پھر ابھی استعفوں والی بات کو ہی مزید ہم ایکسٹینڈ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، استعفے تو ایک دباؤ کا بہانہ ہے، وہ مسلسل دباؤ رکھیں گے الیکشن سے، اور اس وقت وہ مقبول بھی ہیں، ضمنی انتخابات نے بھی یہ شامل کیا، اور حکومت کی کارکردگی بھی ایسی غیر تسلی بخش ہے، تو اس لحاظ سے وہ ایک اپنا دباؤ برقرار رکھیں گے، اور اتنی لمبی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی الیکشن مہم ہے۔ مثلا گوجرانوالا میں انہوں نے 3 دن یہ جو مارچ دھرنا ہوا، وہاں 3 دن انہوں نے پڑاؤ کیا، پھر وزیر آباد، اب راولپنڈی 2-3 دن۔ تو یہ پارٹ آف الیکشن کمپین ہے۔ ہمیں مخالف جو سیاسی جماعتیں ہیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی، نہ ان کا بیانیہ نظر آ رہا ہے اور نہ وہ فیلڈ میں نظر آ رہی ہے۔ تو وہ صرف یہ ایک صورتحال ہے جس کا عمران خان صاحب کو بہت زیادہ پولیٹیکل بینیفٹ ہو۔ بہت شکریہ پروفیسر طاہر ملک ہمارے ساتھ موجود تھے اسلام آباد سے، اور ہم نے کچھ بات چیت کی اس وقت پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے۔ گو کہ آرمی چیف کے انتخاب کے بعد، ان کی تعیناتی کے بعد کچھ مثبت تبدیلی کی توقع کی جا رہی تھی پاکستان کے سیاسی ماحول میں، لیکن اب ایک مرتبہ پھر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے جس طرح سے اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے، اس بات کا اعلان کیا ہے، اس کے بعد ایک مرتبہ پھر پاکستان کا سیاسی ماحول خاصا ہلچل کا شکار دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ 3 صوبوں میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت موجود ہے، جو پنجاب، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے صوبے ہیں۔ اور اگر ان اسمبلیوں سے باہر آ جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف اور یہ اسمبلیاں تحلیل کر دی جاتی ہیں، تو ایک بڑی تعداد میں ایسی نشستیں سامنے آئیں گی جن پر انتخابات کا انعقاد لازمی قرار دے دیا جائے گا۔ گو کہ فوری طور پر تو ممکن نہیں، لیکن 3 ماہ کا یہ وقت لگے گا اور انتخابات کی جانب پاکستان کو جانا پڑے گا۔ انتخابات قبل از وقت ہوں گے یا پھر اپنے مقررہ وقت 2023 میں ہی ہو سکیں گے، یا آنے والے وقت میں دیکھیں گے۔ آج کے اس پروگرام کے لیے اتنا ہی، اگلے ہفتے ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔